السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور یکم محرم الحرام دن ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب دو سرداروں میں کسی کو افضلیت کا دعویٰ ہو تو ان کے لیے ایک ثالث بنایا جاتا تھا اور یہ دونوں فریق اس ثالث کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل رکھتے تھے اور وہ ثالث ان دلائل کی روشنی میں ان میں سے کسی ایک کی افضلیت کا فیصلہ سنا دیتا تھا، اور جو ثالث بنایا جاتا وہ انتہائی قابل فہم، فصاحت و بلاغت اور زور خطابت کے جوہر رکھتا ہوتا تھا، اور یہ خصوصیات بنو عدی میں نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے، ان کو اپنے فیصلوں کا حکم بناتے تھے، ثالث بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے مابین ایک ریاست کے معاملے پر نزاع ہوا تو وہ بھی اپنا معاملہ انہی کے پاس لے کر آئے، اور نفیل بن عبد العزیٰ نے دلائل کی روشنی میں وہ ریاست کا فیصلہ عبد المطلب کے حق میں دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ ان کا رنگ انتہائی سفید اور سرخ تھا، ان کا چہرہ سرخ گالوں، خوبصورت ناک اور پرکشش آنکھوں کا حسین امتزاج تھا۔ مضبوط جسم اور دراز قد کے مالک تھے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں قدرے بھاری تھے جن سے صحت مندی کا احساس ہوتا تھا، اور اپنے دراز قد کی وجہ سے نمایاں نظر آتے تھے، اور جب ہجوم میں ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ سواری پر ہوں اور باقی لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ انتہائی مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک تھے، داڑھی کو مہندی لگایا کرتے تھے اور مونچھیں قدرے لمبی تھیں۔ آخری عمر تک انتہائی مضبوط وجود کے مالک رہے۔ نبوت کے 6 سال ذو الحجہ کے مہینے میں 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے مسلمان مردوں کی تعداد 39 تھی، اور میرے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی تعداد 40 ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تقویت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو تلوار لے کر مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے، اور یوں اس دن مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ کعب احبار جو کہ ایک یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا، انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر سے سوال کیا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت عمر ہنسنے لگے اور کہا کہ اس سوال کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے لوگوں کے معاملات کے بارے میں خواب میں الہام کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایسے افراد تھے جنہیں الہام کیا جاتا تھا، اور اس امت کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی مبارک زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ نے حکومت کے انتظام و انصراف، عدل و انصاف، مال کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، زہد و تقوی، جہاد اور دعوت کے میدانوں میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ انسانی رویوں کی گہری پہچان، رعایا کے ہر فرد کے احوال سے بروقت آگاہی، عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ برداشت نہ کرنے جیسے اوصاف میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ انتہائی رعب و دبدبہ اور جلال کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری والی زندگی بسر کرنے والے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہماری عزت اسلام سے ہے نہ کہ دنیا کی چکا چوند سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جس نے بھی کامیاب حکمران بننے کی خواہش کی ہے، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان زرعی اصولوں کو اپنایا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ اس حکمران نے
مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔